الحمدللہ درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور الحمدللہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع ہمارے پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر رب تعالی نے بے شمار انعام و اکرام فرمائے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس نے ابھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل فرما دیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، دیکھنے کا مطالبہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے بجلی نازل فرمائی اور وہ سب کے سب اسی وقت تباہ و برباد ہو گئے۔ مگر پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے ان کو زندہ فرمایا اور ان پر انعام اکرام فرمایا، وہ یہ کہ ان پر من و سلوہ کا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہاں یاد رکھو اس بستی میں سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے داخل ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سجدے کی حالت میں داخل نہیں ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر طاعون کا عذاب نازل فرما دیا۔ مگر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو صحیح فرما دیا۔ اب وہ لوگ میدان قحط میں ہیں، وہ میدان جہاں قحط سالی ہے، من و سلوہ ان سے چھین لیا گیا، طاعون کا عذاب نازل کر دیا گیا، اب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مرنے کی حالت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں موسیٰ اے ہمارے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہم بھوک پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں۔ اے موسیٰ آپ دعا کریں کہ رب تعالی ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرما دے، پانی نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عذرگزار ہوئے کہ باری تعالی میرے امتی قحط سالی کا شکار ہو گئے ہیں، اے باری تعالی بھوک پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی نازل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ وہ عصا، ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ کو کئی معجزات سے نوازا، لیکن ان معجزوں میں سے ایک معجزہ آپ کا عصا بھی ہے کہ آپ کا عصا وقت آنے پہ اژدہا بن گیا۔ آپ کا عصا جب ضرورت ہوتی وہ ایک روشن چمکدار لکڑی بن جاتا تھا، جب اندھیرے میں ضرورت ہوتی تھی تو روشنی کے فائدے پہنچاتا تھا۔ تو آپ کا عصا ایک معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب پتھر پہ مارا پھر کیا ہوا؟ رب تعالی فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالی سے پانی طلب کیا تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر میں مارو۔ پھر کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ جب عصا پتھر پہ مارا گیا تو ایک یا دو نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہو گئے، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ رب تعالی فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربهم، اب وہ ایک میدان ہے جہاں پوری بنی اسرائیل کی قوم ہے، لیکن الگ الگ قبیلے کی قومیں ہیں، وہ قومیں آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتی ہیں،
آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہیں اور آپس میں نکاح بھی نہیں کرتی، معاملات بھی نہیں کرتی۔ تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے ایک سال بڑا چشمہ نازل فرمائے، جاری فرمائے، تاکہ اے قوم، اے موسیٰ کی قوم، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا۔ اور رب تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، اے بنی اسرائیل کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو اور پتھر سے پانی جاری فرما دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پتھر سے پانی کا نکلنا ممکن ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین پتھر ہے، تو معلوم ہوا کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب پتھر پہ اپنا عصا مارا، پانی نکل آیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر سے پانی نکالا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے تو اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا، اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ صلح حدیبیہ کے دن صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف فرمائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا ہے جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی بہت تھوڑا سا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، ہمیں پیاس بھی لگ رہی ہے، ہمیں وضو بھی کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور گول دائرہ بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا بات ہے، کیا پریشان کیوں ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پیاس سے برا حال ہے، وضو بھی کرنا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، پانی صرف یہ ہے جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا، راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا دست مبارک اس پانی کے تھیلے میں رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تھیلے میں سے تمام صحابہ نے پانی پیا اور تمام صحابہ نے وضو بھی کر لیا، لیکن جب آخر میں دیکھتے ہیں پانی اتنی ہی مقدار کے اندر موجود ہے کہ جس طرح پہلے موجود تھا۔ اب ذہن کے اندر یہ گمان پیدا ہوتا ہے، یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابہ کی جماعت میں 3 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، لیکن صحابہ کرام نے آنے والے لوگوں کا یہ شک بھی دور کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس دن صلح حدیبیہ کے دن ہم لوگ 10-20 لوگ نہیں تھے بلکہ پورے 1500 لوگ تھے جنہوں نے پانی پی بھی لیا تھا اور پانی سے وضو بھی کر لیا تھا۔ مگر اے لوگوں یاد رکھو، اگر اس دن ہم 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو پانی اس وقت بھی کم نہیں پڑتا بلکہ کفایت کر جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، یہ شان ہے کہ اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے پانی کم نہیں پڑتا بلکہ تمام لوگوں کا کافی ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ معجزہ عطا فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی ہے، زمین خشک ہو گئی اور ہمارے جانور مر رہے ہیں، بھیڑ بکریاں مویشی ہمارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھانا تھا، راوی فرما رہے ہیں کہ ابھی تو آسمان شیشے کی طرح چمک رہا ہے، گویا کہ آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا اور وہ بادل ایسے صاحبان ہو گئے
باران رحمت برسانے لگے. راوی فرماتے ہیں کہ جس دن دعا کی اس دن جمعہ کا دن تھا. اب بارش شروع ہو گئی ہے, بارش ہو رہی ہے, بارش جاری ہے, باران رحمت جاری ہے, یہاں تک کہ دوبارہ جمعہ کا دن آ گیا لیکن بارش ختم نہیں ہو رہی. دوبارہ سے جمعہ کا دن آ گیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے جو بارش ہو رہی ہے وہ بارش ختم نہیں ہو رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کو ایسے عظیم الشان معجزے عطا فرمائے ہیں. اور یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ جب کچھ لوگ ان معجزوں کو سنتے ہیں تو معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سب گڑی ہوئی باتیں ہیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں. یاد رکھیں یہ در حقیقت معجزوں کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. وہ معجزے کا انکار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کی قدرت نہیں رکھتا معاذ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کی طاقت نہیں رکھتا معاذ اللہ. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر سے کیڑے کے پیدا فرمانے پہ بھی قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر سے پانی جاری فرمانے پر بھی قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری فرمانے پر بھی قادر ہے. تو یہ معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کا مظہر ہے. اور آخری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا طلب کیا؟ دسترخوان طلب کیا, منو سلوہ طلب کیا, منو سلوہ کی دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرما لیا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منو سلوہ کی دعا نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کی دعا نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دعا کی ہے تو یہ دعا کی کہ رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی, کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی اسی طرح قبول فرمائے گا.